حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور اللہ نے انہیں سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ ان بستیوں کے لوگ بہت برے اعمال میں مبتلا تھے، خاص طور پر وہ ہم جنس پرستی جیسے گناہ کا شکار تھے جو اس سے پہلے کسی قوم میں نہیں تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے گناہ: سدوم اور عمورہ کے لوگ بدکاری، چوری، راہزنی اور غیر اخلاقی حرکات میں ملوث تھے۔ قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا گیا، کیا تم ایسے فاحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغ: حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور انہیں سیدھے رستے پر آنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کا مذاق بھی اڑایا۔ وہ کہتے تھے، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں ہماری بستی سے نکال دیا جائے گا۔ اللہ کا عذاب: اللہ نے قوم لوط کو ہدایت کے لیے فرشتے بھیجے جو خوبصورت مردوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ جب بدکار لوگ ان مہمانوں کے پاس آنے کی کوشش کرنے لگے تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، مگر وہ باز نہ آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی مومن اہل خانہ کے ساتھ بستی چھوڑنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ جیسے ہی وہ نکلے، اللہ نے قوم لوط پر سخت عذاب نازل کیا۔ زمین کو الٹ دیا گیا، ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، پوری بستی تباہ ہو گئی اور کوئی بھی زندہ نہ بچا سوائے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے چند مومن ساتھیوں کے۔ عبرت اور نصیحت: یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب کوئی قوم حد سے بڑھ جاتی ہے اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتی ہے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور ہم نے اس بستی کو اوپر نیچے کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ یہ قوم اپنی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، اور ان کی بستیوں کے آثار آج بھی بحیرہ مردار ڈیڈ سی کے قریب موجود ہیں، جو قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔